بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ تراویح کے اندر سورہ آل عمران کی مکمل تلاوت کی گئی اور یہ تقریباً سوا پارہ اس کے لگ بھگ بنتا ہے۔ سورہ آل عمران یہ قرآن کریم کی دوسری سب سے بڑی سورہ مبارکہ ہے۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی سورہ بقرہ تھی جو تقریباً 286 آیات پر مشتمل تھی، اور یہ دوسرے نمبر پر سورہ آل عمران ہے جو کہ 200 آیات پر مشتمل ہے۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان دونوں کے مضامین اور ان کے اندر بیان کردہ باتیں تقریباً ملی جلی ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ اللہ جل شانہ نے سورہ بقرہ کے اندر یہود کا ذکر فرمایا تھا، جبکہ سورہ آل عمران کے اندر عیسائیوں کا تذکرہ ہے، نصارہ کا ذکر ہے۔ آل عمران آل عربی زبان میں اہل و عیال کو کہا جاتا ہے، تو آل عمران کا معنی ہوا عمران کی اہل و عیال۔ عمران یہ دو شخصوں کا نام گزرا ہے، ایک تو حضرت مریم کے والد، ان کا نام بھی عمران تھا اور ان کی والدہ کا نام حنہ تھا، اور دوسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے والد ماجد کا نام بھی کتابوں میں عمران بتلایا گیا۔ یہاں پر عمران سے مراد حضرت مریم کے والد مراد ہیں اور ان کے اہل و عیال کا ذکر ہے خصوصیت کے ساتھ، اور اسی ضمن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی بیان کیے گئے۔ ان دونوں صورتوں کو، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو، حدیث مبارک کے اندر زہراوین فرمائے۔ زہراوین کا معنی آتا ہے دو روشن ستارے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ کل قیامت والے دن یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کے لیے نور اور روشنی کا باعث بنے گی، کہ جو آدمی ان دونوں صورتوں کی تلاوت کا اہتمام کرے گا، کل قیامت والے دن اللہ جل شانہ ان دونوں صورتوں کو اس آدمی کے لیے، پڑھنے والے کے لیے، نور کا اور روشنی کا باعث بنائے گا۔ اس لیے کثرت کے ساتھ ان دونوں صورتوں کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ جل شانہ نے 3 ایسے واقعات بیان فرمائے ہیں جو بالکل خلاف فطرت اور عام معمول سے ہٹ کر، ان میں سب سے پہلا واقعہ خود حضرت مریم کی ولادت کا بیان فرمائے۔ آیت نمبر 22 سے اللہ جل شانہ نے حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت کو بیان کیا۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ ان کے والد عمران اس وقت بیت المقدس کے امام تھے، اپنے زمانے کے اندر یہ مسجد اقصی کے امام تھے، اور اس وقت بھی ان کی عمر تقریباً 100 سے متجاوز ہو چکی تھی۔ ان کی اہلیہ بھی بوڑھی تھی لیکن کوئی اولاد نہیں تھی۔ ایک دفعہ انہوں نے دیکھا، ان کی والدہ نے حضرت مریم کی، کہ ایک پرندہ اپنے بچے کو دانا کھلا رہا، تو اپنی اولاد کو دانا کھلاتے دیکھ کر ان کے دل میں حسرت پیدا ہوئی کہ کاش میری بھی کوئی اولاد ہوتی۔ انہوں نے منت مان لی کہ اگر میری کوئی اولاد ہوگی تو اسے میں مسجد اقصی کی، بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں۔ اور پھر اللہ جل شانہ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعائیں مانگی، تو اللہ جل شانہ نے حضرت مریم کی صورت میں ان کو اولاد دی۔ اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکوں کو تو رکھا جاتا تھا لیکن لڑکیوں کو نہیں لیا جاتا تھا، لیکن چونکہ ان کے والد امام تھے اور ان کے پھپھا حضرت زکریا علیہ السلام اس وقت کے جلیل القدر پیغمبر تھے، اس لیے خاص اللہ جل شانہ کی حکم سے ان کو مسجد اقصی کی خدمت کے لیے لے لیے۔ حضرت زکریا کی کفالت میں دے دیا گیا، اور یہ ایک حجرے کے اندر بیٹھ کر عبادت کیا کرتی تھی شروع سے۔
اللہ جل شانہ طرح طرح کے معجزات دکھلاتے، بغیر موسم کے پھل ان کے پاس موجود ہوتا۔ حضرت زکریا علیہ السلام ایک دفعہ ان کے کمرے میں گئے تو دیکھا کہ ان کے کمرے کے اندر پھل موجود ہے، اور وہ پھل بھی ایسا کہ جو موسم اس کا نہیں۔ تو حضرت زکریا نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا؟ تو فرمانے لگی کہ یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے آیا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کی رزق دے دیتا ہے۔ یہ واقعہ یہاں پر ہوا، اللہ جل شانہ نے تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ جل شانہ سے اگر خلوص نیت کے ساتھ مانگا جائے تو اللہ جل شانہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ دوسری طرف دوسرا جو واقعہ اسی ذیل میں بیان کیا خود حضرت زکریا سے متعلق، جب حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس بغیر موسم کے پھل آ رہا ہے تو ان کے دل میں بھی حسرت پیدا ہوئی، ان کی بھی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اللہ کی شان کہ ان کی عمر بھی 100 سے آگے کی تھی، اور ان کی اہلیہ اور ان کی بیوی بھی باش تھی، بڑھاپے میں تھے۔ اس وقت انہوں نے دیکھا کہ اللہ جب بغیر موسم کے ان کو پھل دے رہا ہے تو اللہ اس عمر میں مجھے اولاد بھی دے سکتا۔ تو اللہ جل شانہ کے سامنے انہوں نے بھی دعا مانگی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، آیت نمبر 38 کے اندر ہے کہ اس وقت حضرت زکریا نے اپنے رب کو آواز دی اور یہ دعا کی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ آپ مجھے اپنی جانب سے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرمائیں۔ فرشتوں نے پیغام پہنچایا حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس، فنادت الملائکہ وهو قائم یصلی فی المحراب، اس حال میں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، اس وقت فرشتوں نے یہ خوشخبری سنائی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اللہ آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں ایک اولاد کی خوشخبری سناتا۔ یہ واقعہ ہوا دوسرا جو حضرت زکریا علیہ السلام کا یہاں پر بیان کیا۔ ان دونوں واقعات کے اندر یہ بات تو مشترک تھی کہ جن حضرات کو اولاد دی وہ اپنی عمروں کی اس اسٹیج پر تھی کہ عموماً اس وقت میں اولاد نہیں ہوا کرتی، لیکن پھر بھی اللہ نے اولاد کی۔ لیکن تیسرا جو واقعہ تھا وہ اس سے بھی بالکل عجیب و غریب، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا اور ان کی دنیا میں تشریف آوری کا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہوئے، وہ بھی بغیر باپ کی، ان کی شادی بھی نہیں ہوئی، اللہ جل شانہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو عطا کی۔ تو تیسرا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق، حضرت مریم کا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ خصوصیت کے ساتھ اس لیے بیان کیا گیا تاکہ عیسائیوں کے اس نظریے کی تردید ہو سکے۔ عیسائی حضرات کا اللہ معاف کرے یہ باطل عقیدہ ہے کہ وہ حضرت مریم کو اللہ کی بیوی قرار دیتے، اللہ کی زوجہ قرار دیتے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دیتے۔ تو ان دونوں باتوں کے ذریعے حضرت مریم کی ولادت کے ذریعے بتلا دیا ان کا تعلق تو دنیا سے ہے، یہ تو دنیا کی مخلوق ہے، اللہ کی بیوی کیسے ہو سکتی۔ حضرت مریم کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے ذریعے یہ بتلا دیا کہ وہ اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی، جبکہ یہ خود حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا یہاں پر ذکر ہے، اللہ جل شانہ نے بغیر باپ کے ان کو عطا کی۔ ان تینوں واقعات کے ذریعے یہ سبق اللہ جل شانہ نے دیا کہ دنیا والے تو اسباب کے محتاج ہیں، لیکن اللہ کی ذات کسی سبب کے محتاج ہے۔ اللہ چاہے تو بغیر ماں باپ کی بھی اولاد دے سکتا ہے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا، اگر اللہ چاہے تو بغیر باپ کی بھی اولاد دے سکتا ہے، جیسا کہ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ، عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اور اگر اللہ چاہے تو آخر عمر میں بھی اولاد دے سکتا ہے، جیسا کہ خود حضرت مریم کی ولادت، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت۔
اس سلسلے میں اسی سورہ مبارکہ کے اندر جو ایک اور واقعہ بیان کیا گیا وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ عیسائیوں کا مناظرہ بیان کیا. ایک علاقہ ہے یمن کے قریب نجران کے نام سے، وہاں سے 60 آدمیوں کا قافلہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. عیسائی حضرات تھے جو یہ دعویٰ لے کر آئے تھے کہ حضرت عیسیٰ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور حضور علیہ السلام سے بحث مباحثہ کی. قرآنی آیات، احادیث مبارکہ، کئی طرح کے دلائل حضور نے ان کے سامنے رکھے کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ وہ تو اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول پیغمبر ہیں. لیکن یہ حضرات نہ مانے. بالآخر حضور علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے انہیں مباہلے کی دعوت دی. مباہلہ یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے اہل و عیال، بال بچوں، چھوٹے بچوں سب کو جمع کر کے ایک میدان میں جمع کیا جائے اور اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر یہ دعا مانگی جائے کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت پڑے. اس کو مباہلہ کہا جاتا. ان عیسائیوں کو پتا تھا کہ حضور برحق پیغمبر ہے، لیکن اب جب حضور نے ان کو مباہلے کی دعوت دی تو یہ گھبرا گئے. رات کو سوئے، صبح دیکھا تو ان کا خیمہ خالی تھا اور راتوں رات یہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے تھے اور اس مباہلے کی دعوت کو ان لوگوں نے قبول نہیں کی. اللہ جل شانہ نے آیت نمبر 60 کے اندر یہ نجران کے عیسائیوں کا واقعہ بھی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے. اس سے اس عقیدے کو ثابت کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ جل شانہ کے جلیل القدر پیغمبر. اسی سورہ مبارکہ کے اندر چوتھے پارے کے آغاز میں اللہ جل شانہ نے مسجد اقصی کے مقابلے میں بیت اللہ کی فضیلت اور عظمت کو بیان کیا. آیت نمبر 96 کے اندر ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلی اللہ کا گھر، سب سے پہلی عبادت کا جو خاص اللہ کی رضا کے لیے بنائی گئی یہ مسجد حرام ہے، بیت اللہ. اسی صورت کے اندر اللہ جل شانہ نے آیت نمبر 97 کے اندر حج کی فرضیت کو بھی بیان فرمایا. اسی صورت کے اندر اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کے لیے کچھ خاص ہدایات دی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، آیت نمبر 102 کے اندر اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور اس بات کا خیال رکھو کہ تمہاری وفات اس حال میں آئے کہ تم حالت ایمان میں ہو. اور واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی تلقین کی گئی. ولا تفرقوا، فرقے بازیوں میں تقسیم ہونے سے منع کیا. اسی طرح اس امت کو بشارت دی گئی آیت نمبر 110 کے اندر کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کی رہنمائی کے لیے بنائی گئی ہو. تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو نیکی کی تلقین کرو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان. یہ سارے احکام اللہ جل شانہ نے دی. غزوہ احد کا اللہ جل شانہ نے مختصراً ذکر فرمایا ہے جو 3 شوال کے اندر شوال المکرم کے مہینے میں لڑی گئی، جس میں ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو عارضی طور پر شکست ہوئی. وہ کچھ لوگوں کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف جانا تھا اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کو عارضی طور پر شکست ہوئی. 70 کے قریب مسلمان اس غزوہ احد کے موقع پر شہید ہوئے. اور تیسری جو اہم بات اس کے اندر بیان کی گئی دوبارہ سے آیت نمبر 131 کے اندر وہ ربا اور سود کی حرمت کا. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے ایمان والو سود مت کھاؤ. بڑا چڑھا کر جو سود لینے کا معاملہ ہے اس سے اجتناب کرو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. لعلکم تفلحون، شاید کہ تم تقوی پا جاؤ.
حج کی فرضیت، سود کی ممانعت اور دیگر واقعات، اور بالکل سب سے آخر میں اللہ جل شانہ نے جو ایمان والوں کو ہدایت دی وہ یہ تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر سے کام لو، وصابروا، اور دشمن کے سامنے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو، ورابطوا، اور دشمن کے لیے خود کو تیار رکھو، واتقوا اللہ، اور اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو، کیونکہ تقوی ایسی چیز ہے کہ جس آدمی کے دل میں تقوی ہوگا اللہ کے ساتھ اس کا تعلق بھی مضبوط ہوگا، اللہ جل شانہ غیب کے خزانوں سے اس کے لیے اسباب بھی پیدا فرمائیں گے، ربا سود چھوڑنا بھی اس کے لیے آسان ہوگا، حج اور اس جیسے فرائض پر عمل درآمد بھی اس کے لیے آسان ہوگا، اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔